عد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آگے ہو جائیں، آگے بیٹھیں، ساجد صاحب آگے آئیں۔ یہ مہینہ چونکہ حضور سیدنا صدیق اکبر سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک اس ماہ مبارک میں منایا جاتا ہے۔ لہٰذا قبل اس کے کہ ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ باتیں عرض کریں، آج ضروری سمجھا گیا کہ اس سے پہلے ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تحقیق حق جاریات، نعرہ تحقیق حق جاریات۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی یا رسول اللہ، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی حق جاریات۔ یہ جو ترتیب امت آج بیان کرتی ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ خلفائے راشدین، وہ چار صحابہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے امت کی رہنمائی کے لیے امت کی باغ ڈور تھامی، ان میں سب سے پہلے نمبر پر یار غار مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خلفاء کی وہ ترتیب ہے کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی حیات مبارکہ میں بیان فرمائی۔
اسی ترتیب پر امت کا اجماع ہے۔ امت کے اجماع سے مراد نہ تو صحابہ میں سے کسی نے اختلاف کیا کہ پہلے نمبر پر جناب مولا علی شیر خدا ہونا چاہیے، نہ تابعین میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ تبع تابعین میں کسی نے اختلاف کیا، نہ ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین میں کسی نے اختلاف کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے متعدد مواقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس ترتیب کو واضح انداز میں بیان فرما کر امت کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلافت کی ترتیب بھی اسی اعتبار سے ہونی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ویسے تو عمومی طور پر بڑی شان کے مالک ہیں کہ جن کی رضامندی کو پروردگار عالم کتاب لا ریب میں بیان فرما دے، میں اور آپ یا دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان ان کی فضیلت عظمت کو نہ مانے تو انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جن کی تعریف و توصیف قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر خود پروردگار عالم نے بیان فرما کر یہ مہر لگا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صرف ایک تو یہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند بھی نے عطا فرمائی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ان کے لیے دوسرا وعدہ یہ کہ ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کسی کو میں کامیاب سمجھوں آپ نہیں نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے آپ کسی کو کامیاب سمجھیں کوئی دوسرا بندہ نہ سمجھے، ہو سکتا ہے آج کسی سے کوئی بندہ وعدہ کرے وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن جن سے رضامندی کا وعدہ رب العالمین فرمائے پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جن کو پروردگار عالم جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمائے رب پھر اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جن کو کامیاب میرا رب قرار دے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آپ کبھی ذرا تنہائی میں غور تو کیجئے، کامیاب صحابہ کو میں نے نہیں کہا، کامیاب صحابہ کو محدثین نے نہیں کہا، مفسرین نے، ائمہ نے، علماء نے، تابعین تبع تابعین نے انہیں صرف کامیاب نہیں کہا، کامیاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جماعت کو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے۔ اب آپ کیا اس بات کو سوچ سکتے ہیں کبھی کہ جن کو کامیاب میرا رب کہے وہ ناکام ہو سکتے ہیں؟ وہ تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی مقام پر ناکامی تو ان کے قریب قریب تک نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ آپ دیکھیے تو صحیح ذرا تاریخ اٹھا کر، صحابہ جس میدان کے اندر گئے کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑے انہوں نے، 313 کی تعداد سے لے کر 30,000 کے لشکر تک صحابہ جہاں بھی گئے، جس بھی میدان میں گئے، فتح و نصرت نے آگے بڑھ کر ان کے قدم چومے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری فتوحات کو اپنی ذاتی فتح نہیں سمجھتے تھے، ان کا نظریہ دیکھیے کیسا شستہ تھا، کیسا پاکیزہ نظریہ تھا۔ کہ جناب سیدنا حضرت خالد بن ولید، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا سیف اللہ کا۔ سیف اللہ کا معنی ہے اللہ کی تلوار۔ جس بندے کو لقب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، کیا؟ سیف اللہ،
اور سیف اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تلوار۔ ان کا نظریہ دیکھیے، وہ جب جنگ لڑا کرتے تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر جنگ میں فتح حاصل کر رہا ہوں، نہیں۔ ایک مرتبہ دوران جنگ ان کے سر سے ان کے دستار گر گئی، جنگ کرنا بھول گئے، بلند آواز سے اپنے دیگر اصحاب کو جنگ روک کر کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ٹوپی تلاش کرو، میری دستار تلاش کرو۔ موت سر پہ کھڑی ہو، ٹوپی سر سے گر جائے، بندہ لڑائی کرتا ہے کہ ٹوپی تلاش کرتا ہے؟ سارے ہی صاحب عقل ہے الحمدللہ۔ وہ جنگ لڑی جاتی ہے، اپنی جان کا دفاع کیا جاتا ہے، لیکن خالد ہیں کہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں یا کلا یا کلا یا کلا، لوگوں میری دستار دیکھو، میری ٹوپی گر گئی ہے، میری دستار گر گئی، اسے ڈھونڈو، اسے تلاش کرو۔ جب تک دستار نہ ملی چہرے پر بے چینی عیاں رہی۔ جیسے ہی دستار ملی، سر پر رکھی تو پھر کچھ سانسیں بحال ہوئی،